السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحبیب اتاری کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور روزانہ ہی کرتے ہیں، مگر وہ رب ہم سے نعمتوں کو روکتا نہیں ہے۔ وہ ہم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روک رہا، ہمارا رزق بند نہیں ہو جاتا۔ سچ بتاؤ، میرے رب نے مجھے اور آپ کو آنکھیں کیوں دی ہیں؟ کیا حرام دیکھنے کے لیے دی ہیں؟ نہیں، تلاوت کے لیے دی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے دی ہیں، اللہ نے جو حلال چیزیں ہمیں دی ہیں وہ دیکھنے کے لیے دی ہیں۔ مگر کبھی ایسا ہوا کہ ہم حرام دیکھیں اور اندھے ہو جائیں؟ یار میری آج آنکھیں بند ہو گئی، کیوں؟ بس وہ حرام دیکھ لیا تھا۔ نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، وہ نعمتیں نہیں روک رہا ہے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں دیے کہ اس سے حرام کام کیے جائیں، اس سے ظلم کیا جائے، مگر یہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھتے ہیں، رب ہاتھ واپس نہیں لیتا ہے۔ پیر گناہ کی طرف جائیں تو لنگڑے ہو جانے چاہیے تھے ہم، کہ بندہ کہے یار آج پیر نہیں چل رہے، کیوں؟ یار وہ کل میں جوا کھانے گیا تھا، میں شراب کھانے گیا، بے سنیما گیا، اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا، میرے رب نے پیر واپس لے لیے۔ اصول تو یہ بنتا ہے، مگر اس کی شان دیکھو کہ ہم روز نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، عزت بھی دے رہا ہے، اعضاء بھی سلامت ہیں۔ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے، دنیا میں کسی کی بات نہ مانو، وہ نوکری سے نکال دیتا ہے، مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا، ایک بار دل سے توبہ کر لے، وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ دنیا والوں کو پتہ چل جائے نا ہمارا ایک عیب، ایک فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں، جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے،
अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो वो ऐसा करीम है कि वो पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। हम फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें? अरे दुनिया का दस्तूर क्या है, कोई हमारे साथ भलाई करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे नौकरी दिलाई थी, इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे कर्जा दिया था, नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था, दुनिया में एक कोई एहसान कर दे, तुम कहते हो वो नाराज नहीं होना चाहिए। जो सुबह शाम रब एहसान कर रहा है, उसकी नाराजगी का कोई खौफ नहीं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। सुनो, तौबा करने वाले किस कदर अल्लाह को पसंद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आका फरमाते हैं सारे इंसान खताकार हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मगर फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूंगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम सब में बेहतरीन वो हैं जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा हो ना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। अभी तो सुना आपने उसने क्या किया था, उस 40 साल के गुनाहगार बंदे ने क्या किया था, सर चादर पे डाल के सर झुकाकर अल्लाह को कहा ही था ना कि अल्लाह बस माफ कर दे, आज बचा ले। अल्लाह करीम ने उसके सबब बारिश बरसा दी। वो दिल का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो दिल से मोहब्बत अल्लाह से दरकार है, फिर अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। और मैंने तो आपको कुरान की आयत सुनाई है कि सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाकया सुनाता हूँ। मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाकया लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। फिर वो गमजदा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा। हाय हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ए हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछर्रे उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा। अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी
اپنے رب کو راضی کر لو. وہ کیسا کریم ہے, بلکہ اس کی رحمت چاہتی یہی ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں, میرے بندے معافی مانگ لیں, میرے بندے رجوع کر لیں. مگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کر رہا, یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا. خدا را میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں. سنو وہ کیسا کریم ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا, مجھے معاف کر دے, تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. تو جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے, پھر عرض کرتا ہے الہی میں نے پھر گناہ کر لیا ہے, پھر مجھے معاف کر دے. تو رب کریم فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر اس بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے, وہ پھر اللہ سے کہتا ہے, تیسری بار کہتا ہے اے اللہ پھر گناہ ہو گیا ہے, رب کریم مجھے معاف کر دے. تو رب فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پر پکڑتا ہے اور معاف مانگنے پر معاف بھی کر دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی, اب جو چاہے کرے. یعنی اللہ اس کی بے حساب بخشش فرما دیتا ہے. اور یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے. سوچو کیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے ہم, کیوں میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ سے دوستی نہیں کرتے. ایک بار آج اللہ سے دوستی کر کے میں نے اور آپ نے سچی توبہ کر کے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا ہے کہ مولا کمزور ہوں, گناہ ہو گئے, معاف کر دے. اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں, مجھے معاف کر دے. اے اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. اگر تو نے پکڑ لیا میں مارا جاؤں گا, میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے, مجھے معاف کر دے. میں مانتا ہوں میں نے کئی بار توبہ کی مگر پھر گناہ کیے, مولا معاف کر دے. تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا, مولا معاف کر دے. اے اللہ تو ماں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہنے والا ہے. آج کے اجتماع میں کرم کر مالک, معاف کر دے, کیونکہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کی کون سی رات آخری رات ہے. کیا معلوم کسی کا انتقال آج بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہے کوئی ایسا جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج زندہ گھر جائے گا؟ ہم میں سے تو کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, تو پھر کس بات کا انتظار ہے. یاد رکھو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, آئیے اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں, اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آج میں بھی کرتا ہوں اور آپ بھی کریں کہ اگر میرا آج انتقال ہو گیا تو کیسی زندگی گزری ہے, اللہ راضی ہوگا؟ کیونکہ یاد رکھنا مرنے کے بعد قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کا گڑھا. اپنے آپ سے میں سوال کروں, آپ بھی کرو, کہ اگر میں آج مر گیا تو قبر کیسی ہوگی؟ جنت کا باغ ہوگی پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا ہے, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی تو نیکیاں کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, بہت سارے گناہ ہیں, پھر کب توبہ کرو گے؟ ایکچولی شیطان چاہتا یہی ہے کہ میں اور آپ توبہ نہ کریں, میں اور آپ اللہ سے دوستی نہ کریں. شیطان پتہ کیا کہتا ہے, یہ ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی کے کان میں کہہ رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب باتیں تو صحیح کر رہے ہیں, لیکن ابھی نہیں, تھوڑے دنوں بعد توبہ کر لیں گے. ہاں ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو مزے کرنے دو, اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ شیطان کا بڑا وار ہے, وہ توبہ میں تاخیر کرواتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کر نمازی بھی بن جاؤں گا, گناہ بھی چھوڑ دوں گا, چہرے پہ داڑھی بھی سجا لوں گا, تو کیا نوجوان نہیں مرتے؟ آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہو سکیں گے؟ خدا را شیطان کے سوار میں نہ ہو, بلکہ جوانی کی توبہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے. ہاں جو جوان توبہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو کیسا پسند ہے. آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اے میرے نوجوانوں, گناہ مت کرو, اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دوستی کر لو. تو اللہ کو نرمی والا, عاجزی والا نوجوان پسند ہے. اللہ ایسے نوجوان پر جو جوانی میں عبادت کرتا ہے نا,
اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. اب اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں. اچھا توبہ میں تاخیر کی ایک اور وجہ, شیطان کہتا ہے یار اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں, ایسی محفل میں جاتے ہیں نا, تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں, ساری رنگینیاں, دوستیاں, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, معاذ اللہ شراب, نشے کی محفلیں, جوئے, یا جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں, ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے, اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے یار زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے. اس کی مثال اس طرح دی, کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا, دال سبزی, ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی, تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے, کیا میں ساری زندگی دال سبزی, بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا, سے کوئی اور مراد نہ لے, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, گانے باجے سن کے, شراب کی محفلوں میں, جوئے کی محفلوں میں, یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے. ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے. ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے باوضو سونے کا مزہ بھی دیکھو, تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو, اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے, خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے, اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا, یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا, یہ گانے باجے فلموں میں, جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا. یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اچھا اب شیطان کا ایک اور وار کہ یار یہ مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے, بات تو ٹھیک ہے, مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, بور ہونے لگ جاتا ہوں, آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے, قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں. مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے. غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج اس کا جواب بھی لے جاؤ. یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے, ایک یہ سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے, وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا, ہم سب کو پتا ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں, دوائی بھی کھاتے ہیں, ہمیں پتا ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا, باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی. یہ چند دنوں کا پرابلم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا, جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا, جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی, جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا, جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی, تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے. اس پہ خول چڑھا ہوا ہے. گھبراؤ نہیں, آ گئے ہو نا اللہ کے پاس, اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو, ذکر چھوڑنا نہیں, درود چھوڑنا نہیں, تلاوت چھوڑنا نہیں, نماز چھوڑنا نہیں, کرتے رہنا. تھوڑے دنوں کی بات ہے, جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی.
तिलावत में दिल लगने शुरू हो जाएगा। तुम मदीने वाले आका की बात करोगे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, तुम्हें महफिल में आका के जिक्र में ऐसा सुरूर आएगा जो दुनिया के किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी दिल में बरज है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी सुकून नहीं मिल रहा। देखो दूर मत चले जाना, देखो भाग मत जाना, मस्जिद को ठिकाना बना लो, नमाज को अपना तरीका बना लो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाए रखना और अल्लाह से ही कहना कि मालिक जिक्र तेरा करता हूं, सुकून नहीं मिल रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, सुरूर नहीं आ रहा। खुदा की कसम, जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ, तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ। ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाए।